السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ پروگرام پیر سے لے کر جمعہ تک اسی وقت ہوا کرتا ہے، اور پروگرام کے اس پہلے حصے میں کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، اور 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آپ دینی سوالات کے جوابات معلوم کرتے ہیں۔ آج بدھ کا دن ہے، اس لیے خواب کی تعبیرات بھی بتائی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ جو آیتیں آج تلاوت کی ہیں وہ سورہ انفطار کی آیت ہے، یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے، اور یہ صورت اس سے پہلے جو صورت گزر گئی سورہ تکویر، اس کے ساتھ بہت مشابہت رکھتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ دونوں ایک پیر ہیں، جوڑ ہیں۔ الفاظ کے اعتبار سے بھی ان میں مناسبت ہے، اور معانی اور مضمون کے اعتبار سے بھی ان میں مناسبت ہے۔ سورہ تکویر بھی شروع ہوتی ہے اذا کے لفظ سے، اور قیامت کے کچھ حالات بیان کیے جس وقت نظام عالم کو درہم برہم کر دیا جائے گا۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، یہ تمام۔ اور یہاں پر بھی شروع ہوتا ہے اذا کے ذریعے سے، اور قیامت کے حالات بیان کیے گئے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ پڑے گا، آسمان کا پھٹنا، یہ آسمان جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ عربی زبان میں سماءن کا لفظ کئی معنی کے لیے استعمال کیا گیا۔ ایک تو یہ بادل جس سے پانی برس رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، اس کو بھی کبھی آسمان کہہ دیا گیا۔ جیسے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے بارش کو نازل فرمایا، اور ہم جانتے ہیں کہ بارش بادلوں سے ہو رہی ہے، اس کو بھی آسمان کہہ دیا گیا۔ کہیں بہت اعلیٰ سطح پر وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا تاکہ انسانوں کے لیے جو نقصان دینے والی کرنیں اور ریز ہے وہ زمین تک نہ پہنچ سکے، جس کو ہم اوزون وغیرہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک حفاظتی آسمان بنایا،
اور ایک جگہ فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بابرکت ہے اللہ کی وہ ذات جس نے آسمان میں بروج بنائے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، ہم نے آسمان کو مزین کر دیا جس طرح ہم چھتوں کو اور اپنے گھر کی سیلنگ کو لائٹوں کے ذریعے، سپوٹس لائٹ کے ذریعے، رنگین لائٹوں کے ذریعے آراستہ کرتے ہیں، اللہ نے آسمان کو اس طرح آراستہ کر دیا ہے۔ تو وہ بھی ایک لفظ آسمان ہے، اور ایک بادل جہاں سے پانی برس رہا اس کو بھی اللہ نے آسمان کہہ دیا۔ آسمان کا پھٹ پڑنا یہ اس اونچے آسمان کا پھٹنا ہے، اس بلند آسمان کا پھٹنا ہے جس کو سورہ حاقہ میں بھی کہا وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، آسمان پھٹ پڑے گا۔ اور سورہ فرقان میں فرمایا یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، جس دن کے آسمان پھٹ پڑے گا بادلوں کے ساتھ۔ تو یہ آسمان کا پھٹنا قرآن کریم میں کئی جگہ ذکر کیا گیا، اور یہاں پر انفطر کا لفظ استعمال کیا گیا۔ قیامت کے حالات میں آسمان کا پھٹنا ایک بہت بڑی نظام عالم کے درہم برہم کرنے میں بہت بڑا حصہ ہوگا اس کا۔ تو اذا کے ذریعے وہ بھی صورت شروع ہوئی، اذا کے ذریعے یہ صورت بھی شروع ہوئی۔ جب وہاں پر 12 مرتبہ اذا آتا ہے، اس کے بعد علمت نفس ما احضرت، جواب قسم اس کو کہتے ہیں عربی گرامر کے اعتبار سے، کہ جان لے گا ہر نفس جو اس نے حاضر کیا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب نام اعمال پیش ہوگا اور انسان بھی دیکھ لے گا کہ کیا اس نے اعمال کیے ہیں، دیکھ لے۔ اسی سے مناسبت اس صورت میں 4 مرتبہ اذا، اور اس کے بعد علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر نفس جان لے گا جو اس نے آگے بھیجے ہیں اور جو پیچھے چھوڑے ہیں۔ قدمہ اور اخرہ سے کیا مراد ہے؟ قدمت سے مراد وہ اعمال ہیں جو انسان نے زندگی میں کیے اور اللہ کے یہاں پہنچا دیے۔ سورہ مزمل میں یہی تعبیر ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو تم اعمال آگے بھیج رہے ہو اللہ کے پاس اس کو پاؤ گے۔ اور یہی تعبیر سورہ بقرہ میں بھی ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور یہی تعبیر سورہ نبا میں بھی یوم ينظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن کے انسان دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ اور یہ بات اس وقت بتائی تھی، ہاتھوں نے بھیجنے سے مراد جو بھی اعمال اس کے جسم سے ہوئے ہیں، ضروری نہیں کہ ہاتھ سے کیے ہوئے عمل، پیر سے کیا ہوا عمل بھی، آنکھوں سے کیا ہوا عمل بھی، کان سے کیا ہوا عمل، سب اللہ کے ہاں پہنچ رہا ہے۔ لیکن ایک محاورہ ہوتا ہے کہ بھئی ہاتھوں سے کیا، مطلب زیادہ اعمال انسان ہاتھوں سے کرتا ہے، اس لیے ہاتھ کا لفظ آیا ہے۔ تو وہ اس صورت کے اندر علمت نفس ما احضرت، اور اس صورت کے اندر علمت نفس ما قدمت واخرت۔ انکار آخرت، آخرت کا انکار یہ مشرکین کا ایک بہت بڑا انکار تھا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، جو کچھ ہے دنیا کے اندر ہے، مرنے کے بعد ہم ختم ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، اس کے بعد کوئی زندگی، کوئی جزا و سزا کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ اور یہ بات ان کو عجیب لگتی تھی، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارا جسم بالکل قبر کی مٹی کے اندر ختم ہو جائے گا، رل مل جائے گا، پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ بہت عجیب بات ہے۔ اور کہا کرتے رہے اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ، عجیب نہیں، عجیب سے بھی بڑھ کر یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے، عجیب و غریب، یہ ان کو تعجب ہو رہا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر آپ کو تعجب ہو رہا ہے، ان کا یہ کہنا تعجب کے قابل ہے
کہ کیوں ان کو ایمان نہیں، کیوں آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو مضامین ارشاد فرمائے ہیں اس میں زیادہ تر 5 قسم کے مضمون ہیں، جس میں ایک توحید کا اس بات کہ اللہ ایک ہیں اس کو ثابت کیا گیا، رسالت کو ثابت کیا گیا، آخرت کو مرنے کے بعد کی زندگی کو ثابت کیا گیا، اس کے بعد احکام ہیں، وعظ ہیں، قصص۔ تو انکار آخرت یہ مشرکین کا کام تھا، اور اللہ تعالیٰ اس بات آخرت کر رہے ہیں، آخرت کو ثابت کرنے جا رہے ہیں، سورہ تکویر میں بھی، سورہ انفطار میں بھی۔ آخرت کے انکار کی ایک قسم یہ ہے کہ انسان وحی کا انکار کر دے، کہ جب وحی کو نہ مانے تو پھر وحی جو کہہ رہی ہے اس کو بھی نہ مانے، مطلق وحی کا انکار۔ تو سورہ تکویر میں اس وحی کا انکار کرنے والوں پر زور لگایا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا یہ ہے کیا؟ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، 5 قسمیں کھائی، اور پھر فرمایا انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ یہ جو پیغام لانے والا فرشتہ ہے یہ کوئی عام فرشتہ نہیں، طاقتور ہے، معزز ہے، امانت دار ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے فرشتوں میں بھی، اور پھر جہاں وہ رہ رہا ہے مطاع ثم امین، اور امانت دار فرشتہ ہے، عرش کے پاس رہتا ہے، ذی العرش مکین۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر وحی نازل کی جا رہی ہے، وما صاحبکم بمجنون، تمہارے ساتھی کوئی مجنون نہیں ہے، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو افق مبین پر دیکھا ہے اصلی شکل میں۔ تو وحی کا انکار کرنے والوں کے لیے وہ سورہ تکویر کے اندر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا وحی کیا ہے۔ دوسرا ایک انکار ہے، لیکن وہ تھوڑا چھپا ہوا انکار ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہڈن انکار کر رہے ہوں، چھپا ہوا۔ کیا ہے ہڈن انکار؟ چھپا ہوا انکار یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا کریم ہے، مطلب اللہ کی رحمت، اللہ کی کرم، اللہ کی جو صفت مغفرت اور رحمت ہے اس کے ذریعے سے یہ بات ممکن نہیں کہ دوبارہ اٹھا کر جہنم میں ڈالے یا سزائیں دے یا ہر عمل کی پوچھ گچھ کرے، بلکہ اللہ بڑا رحیم ہے۔ تو کہنے کو تو یہ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کر رہے ہیں۔ اس انکار کو اللہ تعالیٰ اس صورت میں رد کر رہے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے اپنے رب کریم سے۔ رب کے ساتھ کریم کا لفظ آیا وہی اسی بات کو بتلانے کے لیے، جو کہتے ہیں اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، دھوکے میں ڈال رکھا ہے تجھ کو، یہ نعمتیں دی تجھے، اس کی وجہ سے تجھے دھوکہ پڑا ہوا ہے، یہ تجھے مکمل شکل و صورت عطا فرمائی، ایک مکمل انسان بنا دیا، اور پھر جتنی ضرورتیں تھیں چاہے جسمانی ہو چاہے روحانی ہو سب کو اللہ نے پورا فرما دیا، اس وجہ سے دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ اس سے آگے کی آیت میں قدمت کے بعد اخرت کا بھی لفظ تھا۔ اخرت کے معنی جو کام پیچھے چھوڑ کر آیا ہے، کچھ ایسے کام جو نیکی کے، بھلائیوں کے، اچھائیوں کے مرنے والے نے کیے تھے، اور اس کے بعد بھی وہ کام جاری ہیں، یا اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا وہ بجائے خود وہ کام چل رہے ہیں اب تک، اس کی نیکی کا بدلہ اس کو تھوڑا تھوڑا ثواب پہنچتا رہے گا۔ جتنے لوگ نیکیاں کر رہے ہیں اس کا ثواب اس کو بھی پہنچ رہا ہے، اور اگر برائیاں کی ہے یا کوئی برا عمل جاری کر دیا ہے یا برائی کا کوئی مرکز اور اڈہ بنا دیا ہے، لوگ وہاں برائی کر دیں، اس کو جو وہاں برائی کر رہے ہیں ان کو بھی گناہ ہوگا اور اس کو بھی گناہ پہنچتا رہے گا۔ تو علمت نفس ما قدمت و اخرت میں جو اس نے آگے بھیجے زندگی میں وہ اعمال، اور اخرت میں وہ جو اعمال اس نے پیچھے چھوڑے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم،
الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، اور مکمل شکل و صورت عطا فرمائی، پرفیکٹ انسان بنایا، فعدلک، اور ایک اچھا اعتدال کے ساتھ انسان بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اللہ نے چاہا پیدا کیا۔ یہ جو صورت ہے، فیس ہے ہمارا چہرہ، جس چہرے سے ہم دوسرے انسانوں کو پہچانتے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، اس چہرے کے اندر اللہ نے کیا خاصیتیں رکھی؟ ہر ایک کا چہرہ ڈیفرنٹ، پہچان میں آ جاتا ہے یہ کون ہے۔ سورہ آل عمران کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ذات ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے ماں کے رحم کے اندر۔ سورہ تغابن میں اللہ نے فرمایا هو الذی خلقکم وصورکم، اللہ نے تم کو پیدا کیا، وصورکم، اور تمہاری صورت بنائی، فاحسن صورکم، اور تمہاری صورتوں کو بہترین بنایا۔ سورہ 3 میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو ایک بہترین انداز میں پیدا فرمایا، اس سے بہتر انسان تصور نہیں کیا جا سکتا۔ فعدلک، اللہ نے مکمل انسان بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، بلکہ تم قیامت کے دن کے جھٹلاتے ہو۔ دین کہتے ہیں جزا، جیسے مالک یوم الدین، سورہ فاتحہ میں جو ہم پڑھتے ہیں، روز جزا کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، تو بدلے کے دن کو تم جھٹلا رہے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، بے شک تم پر نگران ہیں، جو نگرانی کر رہے ہیں تمہارے اعمال کی۔ کون ہے وہ؟ کرامن کاتبین، لکھنے والے فرشتے ہیں جو لکھ رہے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو۔ دو فرشتوں کو اللہ نے ہر انسان کے ساتھ رائٹ شولڈر پر، لیفٹ شولڈر پر لکھنے کے لیے لگا دیا ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ جو انسان کوئی بھی عمل کرے، کوئی لفظ بھی بولے، اس کو ریکارڈ کر لیں۔ آج کے زمانے میں یہ سمجھنا بہت آسان ہے، ہم جو کچھ بول رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ فون پر باتیں کرتے ہیں، جو اس کا نیٹ ورک ہے اس کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ گھر کے فون سے باتیں کرتے ہیں، ایک ادارہ ہے جو اس کو بھی ریکارڈ کر رہا ہے۔ جو کچھ ٹیکس جاتے ہیں، ایک ادارہ ہے وہ اس کو بھی ریکارڈ کر رہا ہے، کون کس کو کیا ٹیکس بھیج رہا ہے۔ ای میل کرتے ہیں، وہ بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں کہ کہاں سے کہاں کیا ای میل جا رہا ہے۔ کوئی بھی شاپنگ کرتے ہیں، ٹرانزیکشن ہو رہا ہے، ہمارے اکاؤنٹ سے پیسہ جا کر کسی شاپ میں جا رہا ہے، وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، کس کا پیسہ کون سی شاپ میں کتنا گیا، کہاں کہاں ہم جا رہے ہیں، کیمرے کے ذریعے ریکارڈ ہو رہا ہے۔ گویا ہر چیز ہماری اس وقت ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پر ہم نے نگران مقرر کیے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو۔ اور سورہ قاف میں ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی لفظ زبان سے نہیں نکلتا مگر یہ کہ اس پر ایک نگران موجود ہے جو لکھ رہا ہے، اور پھر یہی اعمال نامہ پیش کیا جائے گا۔ قیامت کے دن یہ تمام لکھا ہوا سامنے ہوگا۔ سورہ آل عمران میں فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، جس دن کہ ہر انسان پائے گا سامنے حاضر جو کچھ اس نے نیکیاں کی ہے وہ بھی، جو برائیاں کی ہے وہ بھی۔ آپ نے بارہا یہ واقعہ سنا ہوگا، حدیث سنی ہوگی کہ 99 دفتر ہیں اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے گا، وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اور یہ گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔
یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس آدمی کی نجات کلمہ ایمان پر یہ اللہ کا فضل ہے۔ اسی طرح وہ واقعہ بھی سنا ہوگا، جو بدکار عورت تھی، اس نے کتے کو پیاسا دیکھا، کنویں میں سے موزہ ڈال کر پانی نکالا اور اس کو پلایا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ زندگی فضل پر نہیں، عدل پر، قانون پر گزاری جاتی ہے۔ قانون کیا ہے؟ قانون وہ ہے جو سورہ زلزال میں فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک ذرے کے برابر نیکی کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک ذرے کے برابر نیکی کرے گا، برائی کرے گا، اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ تو اللہ کا فضل اور ہے، اللہ کا قانون اور ہے۔ ہم اللہ کے فضل کے سہارے نہیں، اللہ کے عدل اور اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزاریں، اور یہ سوچیں کہ اگر ہم نے نافرمانیاں کی اس کا جواب دینا پڑے گا، اس کا حساب و کتاب ہوگا، اس کے بدلے میں جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے، لیکن اتنی امید بھی نہ باندھیں کہ ہم گناہوں پر آمادہ ہو جائیں، نافرمانیاں کرنے لگیں، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی اس لیے کہ اللہ رحیم و کریم ہے کرتے رہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کے گھر کے اندر کوئی کریم موجود ہے کہ اگر آگ لگ جاتی ہے ہاتھ پر یا انگلی پر تو وہ لگانے سے اچھا ہو جاتا ہے۔ آدمی اس امید پر کہ چلو میرے گھر میں ایک کریم موجود ہے، کبھی اپنے آپ کو جلاتا ہے کہ اگر جل گیا تو کوئی بات نہیں، یہ کریم موجود ہے، نہیں، پوری طرح بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ اگر آگ میں جلائے گا تو انگلی جل جائے گی، ہاتھ جل جائے گا، اگرچہ وہ کریم موجود ہے جو تیرے زخم کو اچھا کر دے گی، لیکن پھر بھی کریم کے ہونے پر کوئی آدمی اپنے آپ کو جلاتا نہیں۔ ٹھیک اسی طرح اللہ کے فضل کے سہارے یا امید رحمت پر انسان گناہوں پر آمادہ ہو جائے، یہ نہیں۔ یعلمون ما تفعلون، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، جو نیک لوگ ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہوں گے، اور جو فاجر ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول۔ ابرار یہ نیک لوگ، برن کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں وہ جو اللہ کی اطاعت کرے، اور فجار یہ فاجر کی جمع ہے، اللہ کا نافرمان۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، ان کو اس میں ڈالا جائے گا جہنم میں قیامت کے دن۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، تم کو پتہ ہے قیامت کا دن کیا ہے؟ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا، جس دن کوئی نفس کسی نفس کا مالک نہیں ہوگا، اس کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، حکومت، معاملہ، اختیار سب اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، یہ اللہ کا دن ہوگا۔ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ، کون ہے آج؟ کوئی ہے مالک؟ اللہ کی حکومت ہوگی، اللہ کا اقتدار ہوگا۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دوسرے انداز میں جو انکار کرنے والے تھے کہ اللہ رحیم و کریم ہے، اس لیے مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے گا، یا اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے جہنم کا عذاب نہیں دے گا، ان لوگوں کی تردید فرمائی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر۔ تو مضمون کے اعتبار سے بھی یہ صورت اور اذا الشمس کورت سورۃ تکویر ملی ہوئی ہے، جس طرح اگلی پچھلی صورت کے اندر اذا الشمس کورت کے اندر اذا کے ذریعے 12 قسمیں کھا کر اللہ نے فرمایا علمت نفس ما احضرت، یہاں پر 4 قسمیں کھا کر فرمایا علمت نفس ما قدمت واخرت۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں دوسرا جو حصہ ہوتا ہے اس پروگرام کا، اس میں آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آج بدھ کا دن ہے، جس کی وجہ سے خواب کی تعبیریں بھی بتائی جائے گی۔ باقی دنوں میں صرف سوالوں کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی اس کے بعد لائیو کالوں کا سلسلہ جاری ہو تو فون کر سکتے ہیں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں
آپ کے سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔